بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے وعدے بھی فریبی ہوتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ انہی جیسا سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میری نظر میں ان کے سلسلے میں اخلاقیات کی دفعہ نہیں لگتی ہم پر۔ ہم واپس پلٹے تو نیچے پڑا ہوا ملک کسمسانے لگا تھا۔ خان نے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لیتے ہوئے گلزمان سے کہا، اسے چھوڑ دو گلزمان، اور تم کوئی رسی وغیرہ تلاش کر کے ان دونوں کو باندھ لو اچھی طرح سے، اس کے بعد ہی ہم اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے مذاکرات کریں گے۔ اب ان کی زندگی کا انحصار ان مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی پر ہے۔ گلزمان اسے چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر ایک مضبوط سی رسی دو ہمیں۔ ڈاکٹر نے سہمی ہوئی نظروں سے اپنے دربان کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں میری جان کے دشمن ہو گئے ہو تم لوگ؟ میں اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکوں گا تمہاری۔ تمہیں جو کچھ کرنا ہے کہیں اور جا کر کرو، خدا کے لیے میری بربادی کا سامان نہ کرو۔ تم تو بہت ہی بزدل آدمی ہے، تجھے ڈاکٹر کس نے بنا دیا ہے؟ تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، مگر یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہاں، اس کے بعد یہ لوگ مجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ تم جانتے نہیں ہو انہیں۔ ڈاکٹر عاجزی سے بولا، اگر انہوں نے یا ان کے کسی ساتھی نے تمہیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں ان کے لیے زمین تنگ کر دوں گا۔ واسطہ نہیں پڑا ہے کبھی پہلے ان کا مجھ سے، لیکن اتنا تو یہ جانتے ہی ہیں کہ ان کے پہلے سپلائر ڈاکٹر دمن اور عالیہ کو میں نے ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ڈاکٹر دمن کو تم نے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا؟ دربان حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولا، تو کیا تم وہی ہو، وہی جیلانی؟ ابھی تمہارے ساتھی نے نام لیا تھا تمہارا، تو میں یہی سوچنے لگا تھا کہ یہ نام میں نے پہلے کہاں سنا ہے۔ ہاں بیٹے، میں وہی غلام جیلانی ہوں۔ تمہاری قسمت خراب ہے، شاید کہ آج اس نے تمہیں میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ میں نے جواب دیا، نہیں، یہ قسمت کی خرابی نہیں، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تمہیں ہم سے ملا دیا ہے۔ اب تو تم جو کچھ بھی مانگو گے ہم سے ہم دینے کو تیار ہیں۔ تمہاری دوستی اور تعاون حاصل کرنے کے لیے تو ہمارے بڑے تمہارا ہر مطالبہ تسلیم کر لیں گے۔ دربان نے مسرور لہجے میں کہا، شاید اسے یہ یقین ہو گیا تھا اب کہ میں اس کی پیشکش قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤں گا۔ اس نے اگر ایسا سوچا تھا میرے بارے میں تو یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ اس تک میری جو شہرت پہنچی تھی، اس کے پیش نظر اسے ایسی ہی توقعات وابستہ کرنا چاہیے تھی میری ذات سے، اور ابھی میں خود بھی اسے اسی خوش فہمی میں مبتلا رکھنا چاہتا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے جواب دینے کے بجائے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر اپنے دل سے سارے وسوسے نکال دو اور جا کر گلزمان کو رسی تلاش کر کے دے دو، کوئی مضبوط سی۔ بس اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی، جلدی کرو، ہری اپ۔ ڈاکٹر نے بے بسی سے میری طرف دیکھا اور سر جھٹک کر بولا، یہ برابر میرے مریضوں والے کمرے میں ایک نائلون کی رسی الگنی کے طور پر بندی ہے، اسے کھول لاؤ جا کر۔ خان نے اس کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے گلزمان سے کہا، ان لوگوں کا خیال رکھنا، میں خود جاتا ہوں اور رسی لے کر ابھی آتا ہوں۔ گلزمان نے ریوالور نکال کر ان دونوں کو نشانے پر لے لیا۔ خان دوسرے کمرے کا دروازہ کھول کر ادھر چلا گیا۔ ملک کو اب پوری طرح ہوش آ چکا تھا اور بیٹھا ہوا آنکھیں پھاڑے زمین پر بے حرکت پڑے شاہ کو تک رہا تھا۔ پھر وہ دربان کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، یہ کیا ہے؟ اسے کس نے مارا ہے؟ یہ زندہ ہے یا؟ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے تکنے لگا۔ دربان نے اس کی باتوں کو نظر انداز کر کے مسکراتے ہوئے خوش دلی سے کہا، ارے ملک صاحب، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ یہ کون ہے؟ اس نے میری طرف ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا، دیکھا نہیں آپ نے انہیں؟ یہ غلام جیلانی ہے، لاہور والے غلام جیلانی، ڈاکٹر دمن والے۔ ملک نے چونک کر مجھے دیکھا اور حیرانی سے بولا، کیا کہا؟ غلام جیلانی؟ یہ غلام جیلانی ہے؟ میں نے مضاحکہ اڑانے والے انداز میں کہا، ہاں میں غلام جیلانی ہوں، اچھی طرح دیکھ کر پہچان لو مجھے، آئندہ ملاقات کے موقع پر کام آئے گی یہ شناسائی۔ دوسروں کو بھی حلیہ بتا دینا میرا، تاکہ وہ بھی میرے راستے سے بچ کر نکل جایا کریں۔ دربان بولا، میں نے آپ کی اور اپنی جان بخشی کے عوض انہیں ایک چھوٹی سی رقم پیشکش کی ہے، اگر یہ مان لیں تو۔ اسی وقت خان ایک لمبی سی رسی لے کر واپس
آ گیا۔ میں نے اسے دربان کو باندھنے کا اشارہ کیا، اس نے فوراً اسے جکڑ کے باندھنا شروع کر دیا۔ میں آگے بڑھ کر ملک کے پاس جا پہنچا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ سکتا اس کی گردن پر ہاتھ ڈال کر اس کی رگیں احساس مسل ڈالی۔ میرے ہاتھ ہٹاتے ہی وہ ایک بار پھر زمین پر اوندا ہو گیا۔ دربان نے اسے گرتے دیکھ کر حیرت سے کہا، ارے یہ ملک صاحب کو کیا ہوا ہے؟ میں نے اس کے شانے پر پاؤں رکھ کر اسے لڑکا کے کروٹ کے بل کرتے ہوئے کہا، یہ تو مرگی کا دورہ معلوم ہوتا ہے مجھے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلے تو کبھی ایسا کوئی دورہ نہیں پڑا انہیں۔ وہ متعجب ہو کر اسے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے نہیں پڑا ہوگا لیکن آج پڑ گیا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ شاید آج ہی سے ابتدا ہوئی ہے اس کی۔ بہرحال ڈاکٹر تو موجود ہی ہے، دیکھ لے گا اسے۔ ویسے سنا ہے جوتی سنگانے سے یہ دورہ جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا۔ اس اثناء میں خان نے اسے اچھی طرح رسی سے جکڑ دیا تھا اور اس نے کوئی مزاحمت بھی نہیں کی تھی۔ وجہ اس کی اس کے سوا کوئی نہیں تھی کہ اسے یہ جکڑ بند عارضی معلوم ہو رہے تھے۔ اسے یہ کامل یقین ہو چکا تھا کہ میں اس کے ذریعے کوئی بڑی رقم حاصل کرنے کے بعد اسے رہائی دے دوں گا، اور یہی بات وہ ملک کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور اس کی خود غرضی کا عالم یہ تھا کہ اس نے خون میں ڈوبے بے سود پڑے ہوئے شاہ کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی تھی۔ اب تک یوں لگتا تھا اس کے انداز سے کہ شاہ سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو۔ کبھی میں نے خان اور گلزمان سے کہا، اسے ادھر صوفے پر ڈال دو تاکہ یہ ہم سے بات چیت کر سکے۔ ٹھیک ہے۔ ان دونوں نے اسے اٹھا کر صوفے پر ڈال دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، یارو تم نے تو مجھے بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہنے دیا۔ بیٹھنے لیٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم لیٹ کر زبان آسانی سے چلا سکتے ہو، کوئی دشواری نہیں ہوگی اس میں تمہیں، اور نہ ہی تمہارے دماغ میں کوئی خلل واقع ہوگا۔ اس طرح سے اب یہ بتاؤ کہ وہ 10 لاکھ روپیہ جو تم دینے کی پیشکش کر رہے تھے، کیا واقعی اتنی رقم دے سکتے ہو ہمیں تم؟ اور کیا اس وقت اتنی بڑی رقم ہے تمہارے پاس؟ خان کے بجائے میں نے ہی اس سے سوال کر ڈالا۔ ہاں، میں نے اس سلسلے میں کوئی غلط بیانی نہیں کی ہے۔ رقم میں اب بھی دینے کو تیار ہوں، لیکن اتنی بڑی رقم ہر وقت ساتھ کون لیے پھرتا ہے؟ پھر تم یہ رقم کس طرح دے سکو گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا، ہم روپیہ حاصل کیے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیں گے تمہیں۔ خان بولا، میں نے یہ کب کہا تم سے رقم لیے بغیر تم مجھے آزاد کر دو؟ وہ ہنوز مسکراتے ہوئے بولا، پھر کیا ضرورت ہوگی اس کی وصولیابی کی اور تمہاری آزادی کی؟ کوئی ترکیب ہے تمہارے ذہن میں؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، بہت آسان ترکیب ہے۔ اگر یہاں فون ہے تو اسے میرے پاس لے آؤ یا مجھے فون کے پاس لے چلو، میں اپنے بڑوں کو تمہاری شرائط سے آگاہ کر دوں گا۔ یہ جاننے کے بعد کہ ہم لوگ تمہارے قبضے میں ہیں، وہ ہر مطالبہ پورا کر دیں گے تمہارا۔ وہ بولا، لیکن یہاں ٹیلی فون نہیں ہے، اور جہاں ہے ہم تمہیں اس جگہ لے جا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ بتاؤ۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ 1 منٹ تک وہ خاموش رہ کر سوچتا رہا۔ میں نے بھی اسے ڈسٹرب نہیں کیا۔ پھر وہ بولا، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی ٹیپ ریکارڈر لے آؤ میرے پاس، میں ان کے لیے پیغام ریکارڈ کرا دوں گا، پھر تم خود فون کر کے انہیں وہ پیغام سنا دینا۔ میں نے گردن موڑ کر ڈاکٹر کو دیکھا اور پوچھا، کیوں بھائی ڈاکٹر، کوئی ٹیپ ریکارڈر مل سکتا ہے یہاں؟ مل تو جائے گا، مگر اپنی رہائش گاہ تک جانا پڑے گا مجھے۔ کیا تم وہاں تک جانے کی اجازت دے سکو گے؟ کیوں نہیں، اتنا تو اعتبار کر ہی لیں گے تم پر ہم، لیکن پھر بھی خان کو اپنے ساتھ لیتے جاؤ، یہ پاسبان عقل کی طرح ساتھ ہوگا تمہارے تو شیطان لائن تم پر قابو نہیں پا سکے گا۔ کیوں، ٹھیک کہا ہے نا میں شوخی سے بولا۔ ٹھیک ہے، پھر آؤ میرے ساتھ، وہ مردہ دلی سے بولا اور اٹھ کر بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ میں نے خان کو اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ویسے ایک فون یہاں بھی لگوا ہی لو اب ڈاکٹر، ہم جیسے لوگوں کی آمد و رفت ہوگی تو اکثر اس کی ضرورت پیش آتی رہے گی، اسے بھی مستقل سلسلہ ہی سمجھو اب تم۔ ڈاکٹر نے جاتے جاتے پلٹ کر عجیب بے بسی اور بے چارگی کے سے انداز میں مجھے دیکھا، مگر کچھ کہے بغیر ہی دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد دربان بولا، تم نے اسے بڑے عذاب سے دوچار کر رکھا ہے، خوف سے اس کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے اس وقت۔ ایسے دھندے کرنے کی کچھ نہ کچھ سزا تو ملنا ہی چاہیے اسے بھی، یوں بھی ایسے بزدل آدمی کو یہ کام زیب نہیں دیتا۔ ہاں، یہ ٹھیک کہا ہے تم نے، ہم نے اسے گھیرنے کے لیے بڑی زبردست پلاننگ کی تھی۔ خیال یہی تھا ہمارا کہ مجرموں اور قانون شکنی کرنے والوں کی مدد کرتا ہے تو کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا یہ، مگر اس نے تو ایک ہی جھٹکے میں
گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ تم یہاں دربانی کا کام کب سے کر رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا۔ زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں مجھے یہاں، یہی کوئی 3-3.5 مہینے ہوئے ہوں گے، اس نے جواب دیا۔ اچھا، پھر تو کمال ہی کیا ہے تم نے کہ اتنی جلدی ڈاکٹر کا اعتماد حاصل کر کے اس کے رازوں میں شریک ہو گئے۔ میں بولا، یہ تو کوئی ایسا خاص مشکل کام نہیں تھا میرے لیے۔ ہمارا ایک آدمی میرے ملازمت حاصل کرنے کے بعد زخم لگا کر ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے آیا تھا۔ اس کے ایک پرانے جاننے والے کے توسط سے واپس جاتے ہوئے جان بوجھ کر وہ میرے سامنے آ گیا اور ڈاکٹر کی موجودگی میں میرے ساتھ اپنی پرانی شناسائی کا اظہار کرتے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ میں اس شخص سے اچھی طرح واقف ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ اس قسم کے لوگ اس کے پاس کیوں آتے ہیں، مگر وہ میری طرف سے بالکل مطمئن رہے، میں اس کا یہ راز کبھی کسی پر ظاہر نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر کو پہلے ہی یہ فکر تھی کہ وہ کسی طرح مجھے اعتماد میں لے کر میرا منہ بند کر دے، کیونکہ اس کے سارے پرائیویٹ مریض میرے سامنے سے ہر وقت گزرتے رہتے تھے اور اسے میری طرف سے ہر دم دھڑکا لگا رہتا تھا۔ ڈاکٹر کو اپنے کام کے لیے آمادہ کر لینے کے بعد بھی تم نے اس کے گھر کی دربانی جاری رکھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ نگرانی، ڈاکٹر کی نگرانی کے کسی وقت وہ دھوکہ نہ کر سکے ہم سے۔ ہر روز اس کے بارے میں مجھے رپورٹ دینا پڑتی ہے۔ کیا جن لوگوں کے لیے تم کام کر رہے ہو ان کی نظر میں تمہاری اتنی اہمیت ہے کہ وہ تمہاری خاطر 10 لاکھ کی خطیر رقم دینے کو تیار ہو جائیں؟ اس کا اندازہ ابھی چند منٹ میں ہو جائے گا تمہیں۔ اور یہاں میں اکیلا ہی تو نہیں ہوں، ملک صاحب اور شاہ جی بھی ہیں، اور یہ دونوں بہت اہم آدمی ہیں۔ میرے یہاں رہنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ لوگ جب ڈاکٹر کے پاس مال لینے آئیں تو میں ان کی حفاظت کروں۔ یہ لوگ لڑنے بڑنے میں اتنے ماہر نہیں ہیں کہ کسی تم جیسے آدمی سے نمٹ سکیں، اس لیے یہ کام میرے سپرد کیا گیا ہے۔ لیکن تم کیسے محافظ ہو؟ ان کے اس وقت ان کی مدد کو پہنچے تھے جب یہ بالکل نکارہ ہو کر ڈھیر ہو چکے تھے۔ میں نے تنزن کہا، مجھے یہی حکم ہے کہ جب یہ شکست کھانے لگیں اور کامیابی کی بالکل امید نہ رہے تب میں سامنے آؤں، اس سے پہلے میں خود کو ظاہر نہ کروں۔ خان نے یہ اچھی بات سمجھائی تھی مجھے کہ میں ان کے ذریعے ایک بڑی رقم حاصل کر کے ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں، ان کے مالی مسائل بڑی حد تک حل کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک راز سجھا دی تھی مجھے اور اب میرا ذہن اس راہ پر تیزی سے دوڑا چلا جا رہا تھا۔ میں 10 لاکھ روپے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ ان آدم خوروں سے 6 گردوں کی قیمت بھی وصول کرنے کے منصوبے بنانے لگا تھا، اور جب ڈاکٹر خان کے ساتھ ٹیپ ریکارڈر لے کر واپس آیا تو میں ایک جامع منصوبے کو آخری شکل دے چکا تھا۔ میں نے خان سے کہا، خان جی تم اس کا پیغام ریکارڈ کرو، میں ذرا ڈاکٹر سے چند باتیں کر لوں جب تک، مگر یہ خیال رکھنا اس پیغام میں یہ کوئی خفیہ اشارہ نہ دے دے اپنے سرپرستوں کو۔ اس کی تم فکر ہی نہ کرو، اگر اس نے کوئی ایک بھی زو مانی جملہ ریکارڈ کرنے کی کوشش کی تو میں اس کی زبان کاٹ کر پھینک دوں گا۔ میں ڈاکٹر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اس کی میز کی طرف لے جاتے ہوئے سرگوشی کے سے انداز میں بولا، ڈاکٹر اپنے دل سے ہر برا خیال، ہر بدگمانی جو تمہیں میری طرف سے پریشانی میں مبتلا کر رہی ہے نکال دو۔ یقین کرو کہ میرے عزیز تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے میرا۔ میں ان رذیل اور بد فطرت لوگوں کو ایک اچھا سبق دینا چاہتا ہوں اور اس کام میں تمہارا تعاون درکار ہے مجھے۔ میں ایک عزت دار آدمی ہوں، کسی لمبے چکر میں نہ پھنسا دینا بھائی، مجھے تم سے بہت ڈر لگتا ہے تم لوگوں سے۔ مجھے وہ عاجزی سے بولا، نہیں بھائی تم تو بس خواہ مخواہ ہی خوف زدہ ہو رہے ہو، تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے میں تو اب تک حشر خراب کر چکا ہوتا تمہارا، مگر ایسا نہیں کیا۔ میں نے تمہاری مجبوری کے بارے میں معلوم ہونے کے بعد مجھے تم سے ہمدردی ہو گئی ہے، البتہ ان گردہ فروشوں کو معاف نہیں کروں گا میں۔ میری اس کارروائی کے نتیجے میں جو میں کرنا چاہتا ہوں تمہیں بھی ان سے نجات مل جائے گی ہمیشہ کے لیے۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو ان کے ساتھ؟ میرا کس طرح کا تعاون حاصل کرنے کی بات کر رہے ہو تم؟ کچھ مجھے بھی تو پتا چلے۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ تمہیں ایک گردے کے عوض کتنی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا ان لوگوں نے؟ میں نے جواب دینے کی بجائے سوال کر دیا۔ ایک گردے کے عوض وہ مجھے 1 لاکھ روپے دینے کو
کہتے تھے، اب پتہ نہیں وہ اتنے پیسے دیتے بھی ہیں یا نہیں، مجھے تو امید نہیں تھی۔ میں ہنس دیا، تمہیں پتا ہے ڈاکٹر دومن ایک گردہ کتنے میں فروخت کیا کرتا تھا؟ میں نے اسے دریافت کیا۔ نہیں، وہ کہتے تھے ڈاکٹر دومن کو ایک گردے کے 80,000 دیا کرتے تھے، مجھے 20,000 زیادہ دے رہے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ، میں جانتا ہوں ڈاکٹر دومن 10 لاکھ لیا کرتا تھا ایک گردے کے، تمہیں انہوں نے الو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اوہ 10 لاکھ، یقین نہیں آتا، کیا تم بالکل سچ کہہ رہے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم ہوئی یہ بات؟ کس نے بتایا تھا تمہیں؟ ڈاکٹر دومن کی ایک پرانی ساتھی لیڈی ڈاکٹر عذرا نے، بعد میں اس نے دومن کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اسی سے معلوم ہوا تھا مجھے۔ میرا خیال ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو دومن سے گردے خریدا کرتے تھے، مجھے تو یہ درمیانی لوگ لگتے ہیں، کسی جرائم پیشہ گروہ سے تعلق ہے شاید ان کا۔ دومن کے جانے کے بعد ان کے پاس کوئی آدمی نہیں رہا ہوگا تو انہوں نے انہیں اس پر آمادہ کیا ہوگا کہ یہ کسی ڈاکٹر کو آمادہ کریں اس کام کے لیے۔ تم چونکہ جرائم کی دنیا میں خفیہ علاج معالجے کے لیے مشہور ہو، لہٰذا انہوں نے پہلے تمہیں ہی گرفت میں لینے کی کوشش کی ہوگی اور اپنی پہلی کوشش میں زبردست کامیابی ہوئی۔ انہیں تم نہ صرف ان کے لیے کام کرنے پر راضی ہو گئے بلکہ جو معاوضہ انہوں نے دینے کو کہا تم نے اسے بھی بے چونچ رہا تسلیم کر لیا۔ ان کی دونوں طرف سے چاندی ہو گئی۔ اصل لوگوں سے کچھ نہ کچھ طے ضرور کیا ہوگا انہوں نے، اور تم سے بھی فی گردہ 9 لاکھ روپے بچانے کا بندوبست کر لیا۔ اس کا مطلب ہے اصل فائدہ یہ لوگ اٹھاتے۔ سچ کہا ہے کسی نے، فاختہ کے انڈے کوے ہی کھاتے ہیں۔ بڑے ذلیل لوگ ہیں بھائی، ان کے ساتھ تو بالکل بھی رعایت نہیں کرنا چاہیے۔ تم کیا کرنے کو کہہ رہے تھے ابھی مجھ سے؟ ڈاکٹر تھا تو بے حد بزدل، لیکن لالچ اور دولت کی ہوس اس میں کوٹ کوٹ کے بھر دی گئی تھی، یہ جاننے کے بعد کہ وہ لوگ اسے بیوقوف بنا کر لوٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے سینے میں ان کے خلاف نفرت کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اب وہ ان کے خلاف بھرپور انداز میں میرا ساتھ دینے کے لیے آمادہ دکھائی دینے لگا تھا۔ میں نے لوہا گرم دیکھ کر فوراً ہی اس پر ضرب لگا دی۔ میں نے کہا یہ تینوں ہمارے قبضے میں ہیں، اس وقت میں ان کی آزادی کے عوض 10 لاکھ روپے کا مطالبہ رکھ دوں گا ان کے بڑوں کے سامنے۔ اگر انہوں نے اسے منظور کر لیا تو کوئی جگہ منتخب کر کے میں وہاں انہیں 10 لاکھ روپے پہنچانے کو کہہ دوں گا، لیکن روپے وصول کرنے کے بعد بھی میرا ارادہ ان کو آزاد کرنے کا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد تم تینوں کے گردے نکال کر محفوظ کر لینا، لاشیں ان کی ہم اٹھا کر لے جائیں گے یہاں سے۔ میں نے اسے سمجھایا، لیکن ان کے گردوں کا کیا کرو گے تم؟ ڈاکٹر نے چند لمحے خاموش رہ کر سوچنے کے بعد پوچھا۔ میں کوشش کروں گا کسی طرح میرا رابطہ اصل خریداروں سے ہو جائے۔ اگر میں ان سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ہم فی گردہ 10 لاکھ روپے کے حساب سے 6 گردے 60 لاکھ میں فروخت کر دیں گے۔ اس میں سے آدھی رقم تمہاری ہوگی اور آدھی میری۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں، شاید ابھی سے اسے 30 لاکھ روپے اپنی جیب میں نظر آنے لگے تھے۔ اس کی باچیں کھل گئی تھیں۔ وہ بولا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ 30 لاکھ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعد میں پھر تو نہیں جاؤ گے اپنی زبان سے؟ نہیں غلام جلانی، زبان دے کر پھرا نہیں کرتا کبھی میں نے جو کچھ کہا ہے اس میں جھوٹ بالکل نہیں ہے، میں نے جواب دیا۔ اگر ایسا ہے تو میں ان تینوں کے ہی نہیں، تمہارے کہنے پر 30 آدمیوں کے گردے بھی نکال کر رکھ دوں گا تمہارے سامنے۔ بس تو پھر بات پکی ہو گئی۔ اس کا پیغام ٹیلی فون پر سنانے کے بعد تم آ کر آپریشن کی تیاری شروع کر دو۔ تمہارا وہ اسلم اور دونوں نرسیں ادھر دوسرے کمرے میں موجود ہی ہیں، ان کی مدد سے کام آسانی سے ہو جائے گا تمہارا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ویسے رات کافی گزر چکی ہے، ان نرسوں کے گھر والے تو پریشان نہیں ہوں گے؟ ان کی طرف سے ایسا نہ ہو ان میں سے کوئی آدم کے عین وقت پر۔ ان کی طرف سے تم بے فکر رہو، آج کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے، وہ اکثر کام کی وجہ سے رک جاتی ہیں یہاں، ڈاکٹر نے بتایا۔ میں اس کی طرف سے مطمئن ہو کر خان کے پاس واپس آ گیا۔ اس دوران وہ پیغام ریکارڈ کر چکا تھا، میں نے اسے چلا کر سنا۔ اس میں کوئی مشکوک بات نہیں تھی۔ اس نے اپنے کسی باس کو مخاطب کر کے یہ اطلاع دی تھی کہ یہاں اچانک بات بگڑ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے لا علمی میں مشہور زمانہ غلام جیلانی کے دوست اسلم آبی کا گردہ نکالنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے جیلانی نے اسے پکڑ لیا ہے، اور جب ہمارے آدمی یہاں پہنچے تو وہ بھی اس کے شکنجے میں جا پھنسے۔ انہیں بچانے کی کوششوں میں بھی باندھ لیا گیا ہوں۔ جیلانی ڈاکٹر کو مجبور کر کے ہمارے گردے نکلوانا چاہتا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے 10 لاکھ روپے کے
عوض اپنی اور اپنے آدمیوں کی رہائی کے لیے راضی کیا ہے۔ آگے کے معاملات آپ خود طے کر لیں۔ اس سے میں نے مطمئن ہو کر ٹیپ ریکارڈر اٹھا لیا اور ڈاکٹر سے کہا، چلو ڈاکٹر، ایک بار پھر تمہیں ٹیلی فون تک چلنے کی زحمت دے رہا ہوں، مگر کیا کیا جائے، مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا ہی وہاں ہمیں۔ اس بار ڈاکٹر نے کوئی ہیلو حجت نہیں کی، وہ خاموشی سے اٹھ کر میرے ساتھ ہو لیا۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنے آگے کر لیا اور خود اس سے چند قدم پیچھے چلنے لگا۔ ڈاکٹر نے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کو ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ وہ خود ہی ایک زوردار دھماکے کے ساتھ نکل گیا۔ ڈاکٹر ایک دم اچھل کر پیچھے ہٹا۔ یہی کچھ میں نے بھی کیا تھا، اور یہ ایک اضطراری فعل تھا۔ غیر متوقع طور پر اچانک دروازہ کھلنے کی وجہ سے مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی دو نہایت گرانڈیل قسم کے آدمی اندر گھس آئے تھے۔ دونوں کے قد 6 فٹ سے نکلتے ہوئے تھے، بدن ان کے نہایت مضبوط، بالکل فولاد سے ڈلے ہوئے لگتے تھے۔ بازوؤں کی مچھلیاں ٹی شرٹس کی آدھی آستین کے نیچے پھڑپھڑاتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ انہوں نے اندر گھس کر کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑانا شروع کر دیں۔ پہلے انہوں نے فرش پر پڑے ہوئے ملک اور شاہ کو دیکھا۔ انہیں دیکھتے ہی ان میں سے ایک نے چونک کر بولا، اوہ، یہ تو شاہ جی اور ملک صاحب معلوم ہوتے ہیں، کیا ہوا ہے انہیں؟ اور یہ شاہ جی کے آس پاس فرش پر خون کیوں بہہ رہا ہے؟ وہ تیزی سے ان دونوں کی طرف لپکا۔ اوے کاکا، دیکھ تو انہیں، اس ڈاکٹر سے پوچھ اس نے کیا کر دیا ہے ان کو، یہ تو بالکل بے جان لگ رہے ہیں۔ دوسرا شخص جسے اس نے کاکا کہہ کر مخاطب کیا تھا، غضبناک نگاہوں سے ڈاکٹر کو گھورتے ہوئے بولا، کیا ہوا ہے انہیں ڈاکٹر؟ ڈاکٹر کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ انہیں دیکھ کر ہی یوں لگتا تھا جیسے اس کے چہرے پر ہلدی پھیر دی گئی ہو۔ وہ لرزتی کانپتی ہوئی آواز میں بولا، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں سچ کہتا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا، ان سے پوچھو، ان سے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، انہوں نے ہی کچھ کیا ہے ان کے ساتھ۔ شاہ جی کو تو گولی لگی ہے اس نے دربان کی طرف ہاتھ سے اشارہ کیا، اس نے گولی چلائی تھی شاہ جی کو بچانے کے لیے، مگر وہ گولی خود شاہ جی کو جا لگی۔ کاکا نے ڈاکٹر کے اشارہ کرنے پر دربان کو دیکھا۔ اسے رسیوں میں جکڑا دیکھ کر وہ بولا، اسے کس نے باندھ کے ڈالا ہے یہاں؟ دربان نے اپنی جگہ پڑے پڑے کہا، بہت اچھے وقت پر آئے ہو تم دونوں، اسے پکڑو، اس ذلیل غلام جیلانی کو، اسی نے ہمارا یہ حشر کیا ہے، اور یہ ساتھی ہیں اس کے، یہ دونوں، انہیں باندھ کے لے چلو باس کے پاس، بڑے شہ زور بنے پھرتے ہیں یہ سالے۔ اچھا تو یہ غلام جیلانی ہے؟ کاکا نے مجھے سر سے پاؤں تک نظروں میں تولتے ہوئے کہا، اور جو ادھر بیٹھا ہے تمہارے پاس وہ اسلم آبی ہوگا پھر، مگر یہ دونوں یہاں کیا لینے آئے ہیں اور تم سے کیوں الجھ بیٹھے ہیں؟ یہ کیوں بھائی، کیا بات تھی؟ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، تو تم دونوں ساتھی ہو ان تینوں کے؟ وہ تو ہماری باتوں سے ہی پتہ چل گیا ہوگا تمہیں، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ہم ان کی تلاش میں یہاں کیوں آتے؟ اس نے جواباً کہا، ان گردہ فروشوں میں تمہاری حیثیت کیا ہے بھائی؟ مجھے تو تم ان کے زر خرید لگتے ہو، قربانی کے بکرے، میں نے تضحیک امیز انداز میں کہا۔ بک نہیں ہوئے، میں لحاظ کر رہا ہوں تمہارا، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم جو منہ میں آئے بکتے چلے جاؤ، زبان کو قابو میں رکھو اپنی۔ میں آدمی بہت خراب ہوں، منٹوں سیکنڈوں میں آدمی کا حلیہ تبدیل کر دیتا ہوں، شناخت باقی نہیں رہنے دیتا آدمی کی کوئی۔ اشکے بھائی اشکے، جی خوش کر دیا ہے تو نے تو یار اس گھڑی میرا، میں تو سمجھ بیٹھا تھا شاید اب شہ زوروں کی پیدائش کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا ہے، مگر تجھ سے مل کر اپنا یہ خیال بدلنا پڑے گا مجھے۔ تیرے جیسے جی دار کی بڑی تلاش تھی مجھے میاں۔ وہ سمجھا کہ میں نے سچ مچ اس کی تعریف میں زمین آسمان کو ایک ہی لڑی میں پرونا شروع کر دیا ہے، چنانچہ اس کی باتیں پھیلتی چلی جا رہی تھیں۔ اسی وقت اس کے دوسرے ساتھی نے شاہ کے قریب سے اٹھ کر ہماری طرف آتے ہوئے کہا، کاکا شاہ جی تو مک گئے نے بالکل ہی۔ پھر وہ میری طرف مڑ کر بولا، ہاں بھائی جوانا کی نا ہے تیرا؟ غلام جیلانی دس ایدے نال کی ہویا سی؟ ہونا کی سی جوانا، بس وقت مک گیا، رب دا حکم ہو گیا، فرشتہ اجل نو ہور تے گل ہی کوئی نہیں۔ اوئے بک نہیں ہوئے، جاندا نہیں مینوں اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ گھوم گیا۔ میں اس کے لیے قطعی تیار نہیں تھا، اس کی یہ حرکت بالکل ہی غیر متوقع تھی میرے لیے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے منہ پر ہتھوڑے سے
ضرب لگائی گئی ہو ایسا بھرپور ہاتھ پڑا تھا کہ میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور میں الٹ کر پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ سنبھل کر دوبارہ اٹھا تو مجھے اپنی زبان پر خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ میں نے ہتھیلی کی پشت سے منہ صاف کرتے ہوئے زمین پر تھوک دیا۔ میرا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور اس سے خون بہہ بہہ کر میرے منہ میں جا رہا تھا۔ غصے سے میری کنپٹیاں جلنے لگیں اور عالم غیظ میں بے قابو ہو کر میں اس پر جا پڑا، مگر اس نے مجھے دونوں ہاتھوں پر روک کر فٹ بال کی طرح اچھال دیا۔ میں نے پھر سنبھل کر اس پر چھلانگ لگائی۔ اس بار میں نے اس کے ہاتھ کو تاکا تھا تاکہ اس پر اپنا مخصوص حربہ استعمال کر کے اسے ایک ہاتھ سے محروم کر دوں۔ میں اس حد تک تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا کہ اس کا ہاتھ میری گرفت میں آ گیا تھا، مگر میں اسے اکھاڑنے کی حسرت پوری نہ کر سکا۔ جیسے ہی میں نے اس پر زور ڈال کے اسے اکھاڑنے کی کوشش کی، اس نے نہ جانے کس طرح اپنے ہاتھ کو گھمایا کہ میں ہوا میں اڑتا ہوا اس کے اوپر سے گزر کر دیوار سے جا ٹکرایا اور پھر کسی مردہ چھپکلی کی طرح پٹ سے زمین پر ٹپک گیا۔ خیریت یہ ہوئی کہ پہلو کے بل دیوار سے ٹکرا کر گرا تھا، جس کی وجہ سے کوئی خاص ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو سکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے مقابلہ کرنا اور اسے شکست دینا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ اس بار میں نے دھوکے سے لوہے کے چنے ہی منہ میں ڈال لیے تھے اپنے، اور اب وہ میرے دانت توڑے دے رہے تھے۔ میں آہستہ آہستہ سنبھل کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچانک ایسا لگا جیسے کوئی بھاری شتیر زمین پر گرا ہو۔ میں نے چونک کر آواز کی سمت دیکھا اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں ایک دم پوری کھل گئیں کہ وہ جس نے مجھے فٹ بال بنایا تھا زمین پر سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کے مقابل گلزمان کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دوبارہ اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ انداز اس کا ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی بچے کو نیچے گرا کے چمکارتے ہوئے دوبارہ اٹھ جانے کو کہہ رہا ہو۔ گرنے والے نے تھوڑا سا اٹھ کے خون اشام نگاہوں سے گلزمان کو دیکھا اور پھر اچانک جیسے اسے کسی طاقتور اسپرنگ نے اچھال دیا، وہ کئی فٹ اوپر اچھل کر نیچے آیا تو اس کے پیر سیدھے ہو کر زمین پر پڑے تھے، لیکن وہ ایک پل بھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہوا تھا۔ پیر زمین سے لگتے ہی وہ پھر اچھلا اور اڑتا ہوا گلزمان پر جا پڑا۔ میں نے اسے یوں خوفناک انداز میں جست کرتے دیکھ کر سمجھا تھا کہ اب وہ گلزمان کو بری طرح رگید کے رکھ دے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے خود اسے لڑکھڑا کر گرتے ہوئے دیکھا۔ گلزمان نے اس کے فضا میں بلند ہوتے ہی اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، اور جب وہ اس جگہ جا کر رکا جہاں ایک لمحے پہلے گلزمان کھڑا تھا تو گلزمان نے گھوم کر اس تیزی سے اس کے سینے پر لات ماری کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے جا گرا۔ وہ اٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ دوسری لات اس کے منہ پر پڑی۔ وہ دوسری طرف الٹ گیا، پھر سر اٹھاتے ہی چہرے پر ایک اور لات پڑی۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھر زمین پر گر گیا۔ گلزمان مشینی انداز میں گھوم کے لاتیں چلا رہا تھا۔ اسے اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ رک کر اپنے حریف کی حالت یا اس کی پوزیشن کو دیکھتا۔ چنانچہ چوتھی بار اس کا اندازہ غلط ہو گیا، کیونکہ اس مرتبہ اس کے مقابل نے اٹھنے کی کوشش کرنے کی بجائے لیٹے ہی رہنا مناسب سمجھا تھا، اور جیسے ہی گلزمان کی ٹانگ اس کی طرف بڑھی اس نے دونوں ہاتھ سے اسے دبوچ کر اوپر اچھال دیا۔ کوئی اور شخص ہوتا تو اس کی اس حرکت پر اچھل کر سر کے بل نیچے جا گرتا، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ گلزمان نے ہوا میں ہی الٹی کلا بازی کھائی اور عین اسی جگہ سیدھا کھڑا ہو گیا جہاں ایک پل پہلے اس کا حریف پڑا تھا۔ وہ بھی کوئی فنکار ہی تھا اور اس فن کے سارے داؤ پہ جانتا تھا۔